اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آیت 140 سے کریں گے۔ قال، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ ان سے پہلے انہوں نے یہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دے جیسے اس قوم کا خدا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا، آ کیا غیر اللہ، اللہ کے سوا، غیر اللہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی میں جو پہلا پارٹ ہے اس پر الف لام نہیں آتی ہے اور دوسرے پارٹ پر جر آتی ہے۔ تو اللہ کے سوا کیا میں ابغی، میں تلاش کروں، بغا یبغی کسی چیز کو تلاش کرنا، اس کی چاہت میں حد سے بڑھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو سرکشی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور تلاش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یبغی وہ تلاش کرتا ہے، ابغی میں تلاش کرتا ہوں۔ یہاں پہلے آ گیا، ابغی کیا میں تلاش کروں، کم تمہارے لیے، الہن کوئی معبود، تو کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈوں۔ یعنی یہ کس قسم کا احمقانہ اور کس قسم کا نامعقول اور مشرکانہ اور بے وقوفانہ مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی ایک بت بنا دے۔ وہ تو اپنی طرف سے خدا ہی کا بنانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تجسیم تو ہو نہیں سکتی۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، فضل یفضل تفضیلا، اس کا مطلب ہوتا ہے فضیلت دینا، اور اس نے فضیلت دی تم کو تمام جہانوں پر۔ تمام جہانوں پر مطلب جہان والوں پر، یعنی سب جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی، ان کو تمام انسانیت کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے بناؤں گا تمام انسانوں کا امام۔ جواب میں حضرت ابراہیم نے پوچھا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے دعا کی آپ بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کے ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا، مگر جو بھی اپیرنٹلی اس کے بعد انبیاء اور رسول آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے، تو جو ان میں سے برے لوگ تھے وہ امام نہیں تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور فالوورز یہ امام رہے، اور جب ان کی حرکتیں اس قدر ناقابل قبول ہو گئیں، ایونچولی اینڈ میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہی رہی امامت، لیکن بنی اسماعیل میں ٹرانسفر ہو گئی، اور آپ پھر آخری رسول ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی امامت اور کس نے کرنی ہے اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد یہ منصب جو ہے وہ امت محمدیہ کو ملا کہ وہ دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغام اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر اس کو محفوظ کر دیا۔ اس سے پہلے یہ منصب یہودیوں کے پاس تھا، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے سوچو کہ تمہیں اتنی فضیلت بخشی اور تم اس کے سوا اور معبود ڈھونڈتے ہو۔ بالکل اسی طرح یہ فضیلت اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی، ان کے پاس آخری پیغام ہے، ان کے پاس ہدایت کی روشنی ہے، ان سے ساری دنیا کو ہدایت ملے گی۔ اب وہ اگر یہ چاہیں کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈیں تو وہ بھی یہی والا کام ہے جیسا انہوں نے کیا، اور کتنا ہی نامعقول کام ہے۔ الٹا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ فضیلت دی گئی تو اس کا تقاضا کیا ہے، یعنی اب تو ان کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے کہ ہم تو افضل امت ہیں، تو ہمارا جو طرز عمل ہے وہ لوگ جب دیکھیں گے تو اس سے اثر قبول کریں گے، لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہی حق ہے۔ اگر وہ انہوں نے ہمیں حق پر سمجھ لیا ہے یا مان لیا، یا ماننا چاہیے انہیں کیونکہ ہم ہیں حق پر، تو پھر ہم جو بھی کریں گے لوگ اسی کو دیکھ کے سمجھیں گے۔ کہ انفارچونیٹلی ہماری امت الٹا کرتی ہے۔ آپ کسی بھی باہر کے ملک میں چلے جائیں، خیر اٹ ڈپینڈس، مطلب کچھ ملکوں میں اچھا رویہ بھی ہے جیسے جاپان وغیرہ، مگر فرانس میں مثلا آپ جائیں گے
تو وہاں پر اگر کوئی ٹرین میں ٹکٹ کے بغیر سوار ہے، یا ٹکٹ میں سوار ہو کے اگر اس کو وہ پنچ نہیں کر رہا اور ویٹ کر رہا ہے کہ اگر ٹی ٹی نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، وہ مشین کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویٹ کرتے رہتے ہیں، اگر ٹی ٹی آ جائے تو جلدی سے پنچ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ آگے چیک کرتا ہے کہ آپ نے آج کی ڈیٹ اس میں پنچ کیا ہے نہیں کیا، ادروائز وہ ٹکٹ یوزیبل ہوتی ہے۔ اور اگر وہ سفر کے دوران نہیں آتا تو اتر جاتے ہیں، تو ٹی ٹی کو تو پتہ نہیں لگتا، لیکن جو باقی سارے مسافر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تو اس بات کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مسلمان عرب آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور مشین کے بالکل پاس کھڑا ہے، اور اگر ٹی ٹی آتا ہے وہ جلدی سے جب پنچ کرتا ہے تو سارے مسافروں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو ان کو کیا امپریشن ملتا ہے؟ ان کو یہ امپریشن ملتا ہے کہ یہ ان کے دین نے شاید ان کو یہی سکھایا ہوگا، جس کی وجہ سے آگے سارے مسائل، جس کو اسلامو فوبیا کہتے ہیں، وہ کریٹ ہوتا ہے۔ تو ایشو یہ کہ جب آپ کو فضیلت دی گئی جہان والوں پر تو اس فضیلت کے کچھ تقاضے ہیں، کجا یہ کہ آپ اور گمراہی کے گڑھے میں جا گریں اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا شروع کر دیں۔ اب انہوں نے اللہ کے سوا ویسے معبود مانگا نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا ہمیں بھی ایسا ایک بت بنا دے، اللہ کا بت بنا دے تاکہ ہم اس کے ساتھ لو لگا سکیں۔ لیکن یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ شرک ہے، اور یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو معبود ماننا ہے۔ اور یہ اس کو ایک میں حدیث آپ کو انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، اسے یہ اور کلیئر ہوگا۔ قال غیر اللہ یبغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، فرمایا کیا میں تمہارے لیے ڈھونڈوں اللہ کے سوا کوئی معبود، اور اس نے تو فضیلت بخشی ہے تم کو جہان والوں پر۔ غزوہ حنین سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے واپس، تو وہ گزرے ایک درخت کے پاس سے۔ اس درخت کو نا وہ کہتے تھے مشرکین ذات انوات، اور کرتے کیا تھے کہ اس کے ساتھ لٹکا دیتے تھے اپنا جو ویپنز ہیں، یعنی اپنے تلواریں، اپنے نیزے اس کے ساتھ لٹکاتے تھے۔ اب انہوں نے ایک درخت مقرر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ لٹکا، جیسے ہمارے یہاں لوگ جاتے نہیں ہیں کسی درخت پہ جا کے وہ دھاگے باندھ آتے ہیں کسی سے، وہ جس کو پنجابی میں لیرے کہتے ہیں، جو کترنے وہ جا کے باندھ آتے ہیں، اور جو مثلا جا کے کسی کی قبر کے ساتھ جا کے متھے رگڑتے ہیں اور اس کے اوپر چومتے ہیں، اور ایون وہاں جا کر خانہ کعبہ میں بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اس سے برکت حاصل کرتے تھے نا، انڈرسٹینڈنگ ان کی یہ تھی کہ اگر ہم اس سے اسلحہ لٹکائیں گے تو وہ متبرک ہو جائے گا، اس میں ہمیں کوئی اپنے خداؤں کی سپورٹ مل جائے گی۔ تو مسلمانوں نے بھی یہ کہا، اور اپیرنٹلی یہ نو مسلم ہوں گے، یہ انڈرسٹوڈ ہے یا شاید دوسری حدیثوں میں پتہ لگتا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنوا دیں جیسے ان لوگوں کے لیے ایک ذات انوات۔ اب دیکھا جائے تو بڑی معصوم سی وہ خواہش ہے، جیسے آپ جائیں ریاض الجنہ میں، اور اب وہ اصل ممبر تو ہے نہیں، بٹ جو انہوں نے ممبر بعد میں بنایا گیا اس کو بھی جا کے آپ ذرا ہاتھ لگائیں، یا روزے کی جالیوں کو جیسے لوگ جا کے چومتے ہیں تو اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو معصومانہ ذہن سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تو درخواست کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے بھی ایک برکت والی چیز متعین کر دیں، تو ہم بھی اس سے اپنے اسلحے وغیرہ لٹکا لیا کریں، یا ہم بھی اس کو ہاتھ پھیر کے اور اس کو چوم چاٹ کے جو ہے نا وہ ہم بھی کوئی برکت حاصل کریں، ہمیں کوئی سیٹسفیکشن نہیں، نیچرل، یہ وہی نیچرل ٹینڈنسی ہے انسان کے اندر جس کی وجہ سے ہندو بت ڈھالتے ہیں کہ ہمیں ویسے فوکس کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اندیکھے خدا کو۔ مانتے تو ہم بھی یہی ہیں کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، یہ جو بھی چیزیں اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ برکت تو خدا کے پاس سے آتی ہے، برکت تو کسی پتھر سے، کسی درخت سے، کسی چیز سے آ نہیں سکتی، برکت تو خدا کے پاس سے آتی ہے۔ تو جب کسی اور چیز میں سے برکت ڈھونڈی جائے بنیادی طور پر وہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، جو قرآن کریم میں اکثر آتا ہے نا سبحان اللہ تعالی اما یصفون یا اما یشرکون، ھذا کما قال قوم موسیٰ، ان کا یہ تو تم نے ایسی بات کی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے کی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیں جیسے ان کے لیے، اور یہ
صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی کی، جیسے ان کے لیے معبود ہے، جو ابھی یہ آیت 138 تھی، اس سے پہلے انہوں نے کہا یہ تو تم نے ویسی بات کی ہے، اب اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ایسی خواہش رکھنا، ایسی فرمائشیں کرنا، یہ شرک ہے، اور یہ بنی اسرائیل والوں کا طریقہ کار تھا۔ انہوں نے اس طرح کا، یعنی ابھی آگے ہم پھر پڑھیں گے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر تو رات لینے کے لیے، تو انہوں نے پیچھے سے پھر ایونچولی بچڑا بنا ہی لیا ایک، اور اس کی ابھی وہ پتہ نہیں کچھ سجدے کرنے شروع کیے یا نہیں کیے، لیکن انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا تھا ایک مقصد سے، اور پھر اس کی سزا ان کو دی گئی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، کہ جن جن نے یہ کام کیا تھا ان کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ جب اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو تو اس کی قوم کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی کہ وہ شرک پر قائم رہ سکے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو گئی اور پھر وہ جب سورۃ توبہ نازل ہو گئی تو اس میں کہا گیا مشرکوں سے کہ 4 مہینے کے اندر اندر حجاز کا علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ، یہاں پر اگر رہو گے تو تمہیں یا نکال دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ شرک کی آپشن نہیں تھی۔ عیسائیوں یہودیوں کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے نہیں تھے، اور غالباً اسی وجہ سے اس زمانے کے لیے یہ قانون تھا کہ جو بھی دین کو چھوڑے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ بنیادی طور پہ یہ قانون تھا۔ تو ان کو بھی قتل کیا گیا بعد میں، بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان کے طریقے پہ چلو گے لازماً جیسے وہ پہلے کرتے تھے۔ تو جو حرکتیں یہودیوں نے، عیسائیوں نے کی، وہی حرکتیں حضور نے یہ پیشن گوئی فرما دی کہ تم لوگ بھی کرو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، جس میں عیسائی بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، اس کے بعد انہوں نے کی ایسی حرکتیں، تو پھر وہ فضیلت ان کے کسی کام نہیں آئی، بلکہ پھر الٹا ان کو دگنا نقصان ہوا۔ جب ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ تو قرآن شریف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے مخاطب ہوتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ تم عام عورتیں نہیں ہو، تم اگر غلط کام کرو گی تو تمہیں اس کی دگنی سزا ملے گی۔ تو جب آپ کو ایک سٹیٹس ملتا ہے تو اس کے بعد تو آپ کے لیے اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسٹریملی کیئرفل ہو۔ جو سٹیٹس انبیاء کو ملتا ہے اس کی تو خیر پھر اور ہی لیول ہوتا ہے، اور ان سے اگر کوئی اللہ کی محبت میں بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ گرفت فرماتے ہیں، اور وہ بھی ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ جو حرکتیں اور یہ جو چیزیں لوگ گھڑتے ہیں، بناتے ہیں اپنی ایک جو بھی ایک انسٹنکٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور پھر اس کے جواز تراشتے ہیں، تو اللہ کے رسول تو اس میں بالکل کلیئر تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بھی ایک درخت مقرر کر دیں جس کے ساتھ برکت ہو، تو ہم بھی اپنے اسلحے لٹکا لیا کریں گے جنگ پہ جانے سے پہلے۔ تو یہ بظاہر بہت سارے ہمارے مسلمانوں کو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پہ یہ فرمایا کہ یہ تم نے وہ بات کی ہے جو موسیٰ کی قوم نے کی تھی، یہ شرک ہے۔ اس لیے جب کوئی شرک کی بات کرتا ہے تو لوگوں کو بڑا سخت اور ہارش بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام نہاد موحدین، یہ توحید کو ایسے کرنے والے۔ بات یہ ہے کہ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، نفع نقصان پہنچانے کی، برکت کی جو کیپیسٹی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی، وہ جن کو معمور بھی کیا گیا ہے، اگر کوئی، جیسے ہم 100 دفعہ مثال ڈسکس کر چکے ہیں کہ بارش کا فرشتہ ہے، اس نے بارش برسانی ہے، بٹ اس کے پاس بارش برسانے کی اتھارٹی نہیں ہے، اس سے بھی نہیں مانگ سکتے کہ اے بارش کے فرشتے قحط پڑ گیا بارش برسا دے، لوگ تڑپ رہے ہیں، یا طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا تو بارش بند کر دے، اس سے بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی ہستی کے بعد دنیا میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ کچھ معمولی اختیار اسباب کے ذریعے انسانوں کو دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو یہ اس نے ایک معمولی اختیار ہے کہ اس نے اس کو نقصان پہنچا لیا۔ اسباب کے سوا کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب اس میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہم بھی تو جا کے حجر اسود کو چومتے ہیں، یا لوگ وہ ملتزم کے جو پردہ ہے اس سے لٹک جاتے ہیں، یا خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لوگ ایسے لٹکتے ہیں، اس سے تو خیر ڈیفینیٹلی وہ منع کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی
بالکل سمجھنا چاہیے، یہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چاہے حضور کی بھی بات ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بھی بات ہو سکتی ہے، جو ان بہرحال کتابوں میں خاص طور سے بخاری میں ہے، جنرلی وہ 99.9% صحیح حدیث ہیں۔ تو صحیح بخاری میں حضرت عمر سے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ جب گئے حجر اسود کے پاس تو انہوں نے اس کو بوسہ دیا، جیسے ہم سب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ آج کل وہ بوسہ دینا جان پر کھیلنے کے مترادف ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا انی عالم، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ تو نفع، یہ بالکل کلیئر ہے۔ اگر میں نے دیکھا نہ ہوتا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے تو پھر میں یہ کام کبھی بھی نہ کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے شعار بنائے ہیں، نشانیاں بنائی ہیں، وہ جو شاعر اللہ ہیں ان سے اللہ یاد آتا ہے، ان کا مقصد بس یہ ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہمارے لیے چھوڑی ہے اس کو ہم ایز اٹ از فالو کریں گے، اور جب ہم اس کو ایز اٹ از فالو کریں گے تو ہم صرف سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ حضور نے اس کو بوسہ دیا، اس کی وجہ جو بھی تھی، وہ ایک وہاں بوسہ دینا، مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنا، صفا مروہ کے چکر لگانا، یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مناسک ٹھہرائے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کی جاتے کہ جس نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا اس کو بعد میں کوئی پیسے مل جائیں گے یا اولاد مل جائے گی، یا صفا مروہ پہ جا کے اگر کسی نے، جو اللہ نے جگہ خود ٹھہرائی ہیں اور ہمیں بتائی ہیں ان کو تو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر خود سے کوئی جگہ بنانے کی کوشش کریں گے، فرمائش کریں گے، تو وہ شرک میں چلی جاتی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کلیئر۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا اس کو فالو کرنا ہے۔ قرآن بالکل واضح ہے، اللہ کے نبی بالکل واضح ہے۔ جو برکت حاصل کرنی ہے، جو مدد چاہنی ہے، جو مدد مانگنی ہے، جو دعا کرنی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب سے کرنی ہے اور کسی سے نہیں کرنی۔ جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں وہ گمراہ اور مغضوب قوموں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے رستے پہ بھی نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا، ان کے رستے پہ بھی نہ چلانا جو گمراہ ہوئے، ہمیں ان کے رستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے، صالحین کے راستے پر چلانا۔ تو صالحین کا راستہ کیا ہے؟ قرآن شریف میں بالکل واضح ہے، کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے، فرعون کی اولاد سے، فرعون کے ماننے والوں سے، فرعون کے پیروکاروں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تم کو۔ ساما یا سومو کا مطلب ہوتا ہے، ویسے اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں، اسی سے نام بھی نکلتا ہے۔ کسی چیز کی طلب میں کہیں جانے کے لیے ہوتا ہے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنے، بولے اسی میں ایک معنی ہوتا ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو تکلیف دینا۔ تو تکلیف دیتے تھے، پہنچاتے تھے، کیا پہنچاتے تھے؟ سوء العذابی۔ اب یہ عربی کا سٹائل ہے، سوء العذابی جو ہے یہ مرکب اضافی کی فارم میں ہے، عذاب کا برا۔ اور اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم مرکب توصیفی میں کر لیتے ہیں، ایڈجیکٹو جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، برے عذاب سے۔ اب یہ بامحاورہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے، یعنی عذاب کا برا پہنچائیں گے، یعنی جو عذاب دیں گے اس میں بھی جو برا عذاب آپ زیوم کر سکتے ہیں وہ والا عذاب دیں گے۔ تو ہم آسان ترجمہ جب ہمیں اپنی زبان میں کرنا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہایت برا عذاب تم کو پہنچاتے تھے۔ کیا نہایت برا عذاب تھا؟ وہ سورہ بقرہ میں بھی ڈسکس ہوا تھا، یقتلون ابناءکم، وہ قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. یہاں بیٹیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس میں وہ ایک انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے معنی کہ عورتوں کو جب زندہ بیٹیوں کو رکھتے تھے اور وہ پھر بڑی ہو کے عورتیں بنتی تھی، ظاہر سی بات ہے پھر ان کو وہ اپنے تصرف میں لاتے تھے یا جو بھی ان کی عزت پامال کرتے تھے، یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے. یا ایک الفاظ کا استعمال ایسا ہے کہ جب اولاد کے لیے انسان سوچتے ہیں تو لڑکوں کے لیے اس سینس میں سوچتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بازو ہے، اور لڑکیوں کے لیے اس سینس میں سوچتے ہیں کہ یہ میری عزت ہے. تو اس کے لیے عورت کا لفظ جو ہے اس سے وہ زیادہ واضح ہوتی ہے. وفی ذالکم بلاء، اور اس میں تھی آزمائش، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. عظیم، عظیم جو ہے بظاہر دیکھا جائے تو اگر ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے ربکم عظیم کا مطلب ہے عظیم رب کی طرف سے. ہاؤ ایور جو اور اگر آپ کریں گے تو عظیم جو ہے یہ رفع میں ہے، اس کے اوپر آئے ہیں دو پیش، اور پیچھے جو رب آ رہا ہے وہ جر میں ہے، اس کے اوپر تو زیر ہے. تو اگر تو عظیم رب کے الفاظ استعمال ہوتے تو پھر یہاں پہ آتا ربکم عظیمن، تو یہ تو نہیں آیا. اس کا مطلب ہے اس کا کنیکشن پیچھے سے ہے بلا ان سے، کیونکہ بلا ان بھی رفع میں ہے، عظیم ان بھی رفع میں ہے، تو پھر ہم کہیں گے اچھا یہ اس کا صفت ہے جو آگے آئی ہے، بلا عظیم، بڑی آزمائش. تو اس میں تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش. یہ عربی میں انگریزی میں سب میں نا سسٹم تھوڑا فرق ہوتا ہے، اس کو بھی ذہن میں تھوڑا سا رکھیں اور بعض اوقات اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے. یعنی انگریزی میں ہم اگر کہتے ہیں ایک تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بوائز بک، اور وہ تو پھر ہم اپوسٹروفی ایس لگا لیتے ہیں، ورنہ ہم کہیں گے بک آف دا بوائے یا بک آف بوائے. تو اس میں کتاب آتی ہے پہلے، لڑکا آتا ہے بعد میں. اردو میں یہ نہیں ہوتا، اردو میں لڑکا پہلے آتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں لڑکے کی کتاب. اور عربی میں انگریزی والا سسٹم فالو ہوتا ہے ایکچولی. بک آف دا بوائے کو آپ کہیں گے کتابو ولدن، یعنی اس میں بھی کتاب پہلے آ گئی اور لڑکا بعد میں آیا. اچھا اگر انگریزی میں ہم کہتے ہیں بگ بک، اب یہ جو ہے یہ اردو والا سسٹم ہے. اردو میں بھی ہم کہیں گے بڑی کتاب، یعنی صفت پہلے آئی ہے اور موصوف بعد میں آیا، ایڈجیکٹو پہلے آ گیا اور ناؤن بعد میں آ رہا ہے. یہ اردو کا سسٹم ہے، انگریزی میں بھی ہے. لیکن عربی میں یہ بھی الٹ ہوتا ہے، اس میں بھی ہوگا کتاب کبیر، بڑی کتاب. تو یہ ہے مرکب توصیفی اور یہ ہے مرکب اضافی. تو اس کے اوپر تھوڑا غور کرتے رہنا چاہیے، اس سے پھر آپ کو ٹرانسلیشن درست کرنے میں آسانی ہوگی. تو بلاء عظیم یہ مرکب توصیفی ہے، اور جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کو ہر لحاظ سے فالو کرتی ہے، اس وجہ سے یہ رفع میں ہے. بلاء ہے تو یہ عظیم اس کی صفت ہے، رب کی صفت نہیں ہے، حالانکہ وہ بالکل ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. اردو میں آپ یہ نہیں کر سکتے. اردو میں بڑی کتاب جو بڑی کے بعد لکھی ہوگی اسی کو بس کتاب کہیں گے. یہ نہیں اردو میں ہو سکتا کہ جی بڑی لڑکی کی کتاب میں مطلب یہ ہو کہ کتاب بڑی ہے لڑکی بڑی نہیں ہے. اس میں اگر بڑی لڑکی آ گیا تو پھر وہ لڑکی بڑی ہوگی، اور اگر لڑکی کی بڑی کتاب آیا تو پھر کتاب بڑی ہوگی. عربی میں جس کو ہم کہتے ہیں کیس سسٹم، یا عربی والے اس کو اعراب کہتے ہیں، تو کیس سسٹم سے یہ آسانی ہو جاتی ہے. جرمن میں بھی ایسے ہی ہے، جب کیس سسٹم آتا ہے تو تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن عبارت میں خوبصورتی پیدا کرنی آسان ہو جاتی ہے. وَإِذَا انجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے جو پہنچاتے تھے تمہیں بہت برا عذاب، قتل کرتے تھے تمہارے
بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور یہ جو بڑی آزمائش بتائی جا رہی ہے، یہ آگے اگلی 5-6 آیتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پیچھے آیا کہ اس نے تمہیں فضیلت دی، یہاں پہ آیا کہ بہت بڑی آزمائش تھی اور اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اس معنوں میں کہ کتنا بڑا انعام بھی تھا کہ اتنی بڑی تکلیف میں تھے اور اللہ نے اس سے نجات بخشی۔ ان کو بار بار اگلی آیتوں میں بھی یہ بتایا جائے گا کہ تم کو کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے، اب تم نے ان کی قدر کیا کی۔ اور جو ان کو بتایا جا رہا ہے وہی سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ ہم پر کیا انعام ہوا۔ جو ہم پر انعام ہوا وہ تو کسی پر بھی نہیں ہوا۔ ہمیں تو قرآن ملا، ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے، ایسا انعام تو دنیا میں کسی پر نہیں ہوا۔ تو جب ہم پر سب سے بڑا انعام ہو گیا، ہمیں سب سے عظیم ہستی ہمارے حصے میں آ گئی، ہمارے نبی ہو گئے، تو ہم نے پھر کتنی قدر کی۔ زبان سے محبت کا اعلان کرنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ثابت کرنا بالکل مختلف چیزیں۔ تو رسول کی قدر کیا، ایک آدمی ہے، اس کے والد صاحب بڑے ہی انہوں نے محنت کی، بڑے غریب تھے، محنت کی، اپنی اولاد کو بہت اونچے مقام تک لے گئے، ان کو تعلیم دلوائی، اچھا سارا کچھ کیا، تو اب اس کی قدر کیا ہوگی؟ سب سے بڑی قدر تو یہی ہوگی نا کہ والد صاحب کوئی بات کریں گے، کوئی حکم دیں گے تو فوراً فرما برداری کی جائے گی۔ یہ تو نہیں ہوگی کہ والد صاحب ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، والد صاحب کہیں اچھا چلو یہ والا کام کر دو، تو کہ نہیں کام نہیں ہم سے ہوتا، ویسے ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو یہ تو جھوٹ موٹ کی باتیں ہیں۔ تو کہاں والد اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم پر کس کا احسان ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا احسان تو ہے ہی انہی کا۔ اب احسان اللہ کے رسول کا، اور اللہ کی نعمت اتنی بڑی کہ اس نے ہمیں وہ رسول دیے، تو قدر تو یہی ہوگی نا کہ جو رسول فرمائے ہم کہیں سمعنا واطعنا، فوراً ہم بات مان لیں۔ بات ہم مانے نہ ڈھیٹوں کی طرح اپنے ڈٹائی پہ چلے رہے، نہیں جی ہم سے نہیں ہوتا، ہم تو اتنے فرشتے نہیں ہیں، اور دعویٰ یہ کریں کہ ہم پتہ نہیں کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، ثلاثین لیلہ، 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اتممناہا یہ 3 لیٹر اس کا ہوتا ہے تے میم اور میم، تما یتمو، یعنی یہ ضربا یضربو کے وزن پہ ہوتا ہے، تو ذرا 2 میمیں تو وہ شد بن جائیں گی۔ اب کہیں وہ شد بنیں گی اور کہیں وہ 2 میم ہی رہیں گی، ڈپینڈنگ آن دا یوز، جس سے وہ خود بخود انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تما یتمو کا مطلب ہوتا ہے پورا ہونا، اور اس سے جو باب افعال بنتا ہے اسلم یسلم، اتم یتمو، اتم یتمو کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ تو اتما سے جو بنے گا فرسٹ پرسن پلورل، وہ بنے گا اتممنا۔ اب وہ اتمنا نہیں بنے گا نا، اتمنا میں آپ کو بوجھ محسوس ہوگا، تو بیچ والے روٹ تو یہی ہیں۔ تو جیسے ضربنا ہوتا ہے یا اسلم نہ ہوتا ہے، جیسے باب فعال کے اندر اسلم نہ ہوتا ہے، تو پھر یہ ہو جائے گا اتممنا۔ تو ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَا، اور ہم نے پورا کیا ہا ان کو، بِعَشْرٍ، 10 سے، یعنی اوریجنل وعدہ تھا 30 راتوں کا، پھر اس میں 10 اور ایڈ ہو گئیں، اس کا مطلب ہے پلان 40 راتوں کا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا یوں کہ 30 کے لیے بلایا، مطلب یہ کہ اب بنی اسرائیل فرعون سے تو بچ گئے تھے، اب ان کو شریعت عطا ہونی تھی، احکامات عطا ہونے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کی اب ایک طرح سے حکومت قائم ہو گئی، اب بے شمار احکامات چاہیے تھے، چور کا ہاتھ کاٹنا تھا، وراثت کے مسئلے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بے شمار مسائل تھے۔ تو اب اس پیریڈ میں جو آیتیں نازل ہوئیں ان میں جنرلی احکامات تھے، جو آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان میں جنرلی توحید کا ذکر تھا، پریڈومیننٹ پورشن توحید کا تھا۔
تو اب جب یہ وہاں پہنچ گئے تو وہاں پر اب یہ بیابان میں پہنچ گئے، اب صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لوگ موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر بھی ہیں، پیغمبر کا ایک رتبہ بادشاہ کا بھی ہوتا ہے، فرعونی سمندر میں غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، ان کی کوئی اب ٹینشن نہیں ہے۔ تو اب احکامات چاہیے تھے، شریعت چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا 30 راتوں کے لیے۔ اب وہ 30 راتوں میں کیا کرنا ہوگا؟ اوبیسلی یہ اب عربی کا سٹائل ہے، ہمارے یہاں ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے 30 دن کے لیے بلایا، عربوں کے یہاں کیونکہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، یعنی دن مغرب سے شروع ہوتا ہے، جیسے ہم رمضان میں بھی کرتے ہیں، ہم یکم رمضان کس کو کہتے ہیں؟ مغرب کے بعد، پچھلا دن جو ہے وہ پچھلے مہینہ کا ہوتا ہے، اور مغرب کے بعد اگر چاند نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی پہلی ہو گئی، تو وہ پہلی رات ہوتی ہے، جو 27ویں رات ہوتی ہے وہ 27ویں روزے سے پہلے آتی ہے۔ تو کیونکہ عربی میں رات پہلے آتی ہے، اس وجہ سے وہ اس کو انہوں نے محاورہ پھر رات کا استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ تو 30 راتوں کے لیے بلایا، کیوں بلایا؟ یعنی ہو سکتا ہے کوئی روزے رکھنے ہوں وہاں پہ، تو رات ملنی ہو اور اس کے اوپر غور فکر بھی کرنا ہو، سمجھنا ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے غار حرا میں اور وہ فرشتے نے آگے کہا کہ پڑھو، یعنی ایک آپ پریشان بھی ہوئے، گھبرائے بھی۔ تو جب بھی شریعت نازل ہوتی ہے یا وہی جب اترتی ہے اس کی بھی ہم تفصیلات پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابی نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا شاید ان کے گھٹنے کے اوپر تھا اور وہی نازل ہونی شروع ہو گئی، تو ان کو لگا کہ اتنا بوجھ ہے کہ مجھے لگا میری پنڈلی ٹوٹ جائے گی۔ یا ایک اونٹنی پہ ایک دفعہ آپ سوار تھے اور وہی نازل شروع ہوئی، تو وہ جو اونٹنی تھی وہ زمین میں بس دسی جا رہی تھی، یعنی وہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، ناٹ این ایزی ایکسپیرینس۔ تو جب اب اس کے احکامات نازل ہونے تھے، ان کو تورات ملنی تھی، تو اس کے لیے ایک سیکلوڈیڈ پیریڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں طلب فرمایا۔ اور اپیرنٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے، موسٹ پرابلی وہ بھی وہی نازل ہونے کے بعد جاتے تھے، کہ جو وہیاں نازل ہو رہی تھی پھر آپ اس پہ بیٹھ کے سکون سے لہجے میں غور و فکر بھی کرتے تھے۔ تو جب وہ پہنچے، اللہ نے بلایا، تو حضرت موسیٰ نے جلدی نکل گئے، اور اپیرنٹلی قوم کو بھی ساتھ بلایا تھا، جو ہمیں سورہ بقرہ سے آئیڈیا ہوتا ہے اور کچھ اور جگہوں سے بھی پتہ لگا کہ قوم کو بھی شاید ساتھ بلایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ جلدی پہنچ گئے، جس کے لیے یہ سورہ طہ میں الفاظ آتے ہیں کہ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ کون سی چیز ہے جو تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ تو انہوں نے عرض کی قال ہم اولائی علی اثری، وہ تو میرے نقش قدم پہ آ رہے ہیں، یعنی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں نے جلدی کی تیری طرف میرے رب تاکہ تو خوش ہو جائے۔ یعنی ان کو اتنی وہ حب تھی اللہ تعالیٰ سے شریعت لینے کی، ملنے کی، کہ وہ قوم کو انہوں نے کہا اچھا میں آتا ہوں، اور وہ جلدی سے آگے قوم کو ساتھ لے کے نہیں آئے، جو ان آیات سے سمجھ آتی ہے۔ وہ تو اپنی طرف سے اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم یوں تھا نہیں۔ تو کیونکہ حکم یوں تھا نہیں، ابھی شاید اتنی جلدی انہوں نے نہیں آنا تھا۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جی آپ کو کوہ طور پہ 30 دن کے لیے آنا ہوگا، اور ابھی شاید کوئی ٹائم نہیں بتایا کہ کب آنا ہے، اور حضرت موسیٰ جلدی میں نکل آئے، اور ابھی جو پیچھے قوم تھی اس کی ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ سم تھنگ واز دیئر جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوئی، وہ پرابلم آگے آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ سمجھیں گرفت فرمائی، وہ یہ کی کہ 29 راتوں کو 40 راتوں میں کنورٹ کر دیا، 10 مزید بڑھا دی۔ اب اللہ کی نالج میں تو ظاہر ہے پہلے سے ہی ہوگا، تو پلاننگ میں 40 ہی ہوں گی، لیکن وہ سسٹم ایسا بنا کہ ان کی گرفت بڑھا دی۔ تو اب جب 10 دن مزید حضرت موسیٰ کو وہاں رہنا پڑا، تو قوم نے پیچھے جو بھی فساد پھیلانا تھا ان میں ان کو اور 10 دن مل گئے، اور پھر وہ فساد پھیل گیا، اور پھر وہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔ فتما، یہ وہی 3 لیٹرڈ ہے، تو پوری ہوئی میقات ربہ، اس کے رب کی مدت 40 لیلۃ، 40 راتوں کی یا 40 راتوں میں۔ تو ان کو 30 راتوں کے لیے بلایا، 40 راتوں میں مدت پوری ہوئی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً
اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، اور ہم نے پورا کیا ان کو 10 مزید انڈرسٹوڈ ہے کے ساتھ، پھر پوری ہوئی اس کے رب کی مقرر کردہ مدت 40 راتوں میں۔ مقرر کردہ مدت کہاں سے آیا؟ بیسیکلی تو یہ اس کے اندر جو روٹ ہے وہ وقت کا ہے، جس کو میں خیر وقت پڑھتا ہوں، وقت کا ہے، اردو میں پھر وقت کہا جاتا ہے۔ اس سے پھر یہ مفعال کا وزن ہوتا ہے جو اسم العلیٰ ہوتا ہے، جیسے میزان بنتا ہے جس سے، اسی سے یہ میقات بنتا ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے ظرف کے طور پر۔ جب یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ بھی ہو سکتا ہے، کہ وقت مقرر بھی ہو سکتا ہے، اور جگہ مقرر بھی ہو سکتا ہے۔ تو مقرر کردہ جگہ یا مقرر کردہ مدت، جیسے ہم جب عمرے پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں، تو اگر ہم مدینہ سے جائیں تو وہاں پر بھی میقات آتا ہے، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے مقرر کردہ جگہ۔ وہ ذوالحلیفہ جو ہے، وہاں سے آپ پھر احرام پہن کے ہی آگے جاتے ہیں، یا ادھر سے بھارت پاکستان سے جب جاتے ہیں تو پھر وہ اس جہاز میں بتاتے ہیں، وہ ایک ابراہیم مرسیہ کا مقام ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اب اس سے پہلے احرام پہن لیں۔ ایکچولی انڈیا پاکستان کے علاوہ 5-6 میقات ہیں، وہ سب کے سب جو 5 میقات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مقرر کردہ ہیں۔ وہ شام سے آنے والوں کے لیے فرق ہے، نجد سے آنے والوں کے لیے، عراق سے آنے والوں کے لیے، یمن سے آنے والوں کے لیے، سب کے لیے سب فرق ہے، تو اس کو میقات کہتے ہیں۔ اور یہاں بڑے اس سے مراد ہے مدت، کہ مدت پوری ہوئی اس کے رب کی 40 راتوں میں۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے، یہ لام جو ہے یہ کالا کی پریپوزیشن ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بھائی ہارون کے لیے کہا، کہیں کہیں اس کا مطلب ہو بھی سکتا ہے، بٹ جنرلی یہ نارمل پریپوزیشن ہوتی ہے۔ اس سے کہا، اس کو کہا، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے، یعنی جانے سے پہلے، روانہ ہونے سے پہلے وہ اپنے بھائی سے یہ کہہ گئے۔ خلفہ یا خلفو، کسی کے پیچھے آنا، کسی کا جانشین ہونا۔ او خلف، میرا جانشین ہو جا، میرا خلیفہ ہو جا، میری جانشینی کرنا، فی قومی، میری قوم میں۔ یعنی ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ جو قوم ہے یہ اکیلے چھوڑنے والی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے بھائی کو جو نبی بنا دیے گئے تھے ان کی درخواست پر، تو ان کو یہ ڈیوٹی دے کے گئے۔ یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو اس وقت بھی، اور جب آپ مدینہ پہنچے اور جب مواخات ہوئی اس وقت بھی آپ نے حضرت علی سے کہا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یعنی حضرت علی نبی نہیں تھے، لیکن جو طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی وہی رشتہ قرار دیا۔ اور حضرت علی کا خیر مقام مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ ظاہر ہے حضور کو یہ پتا تھا کہ میری امت بعد میں حضرت علی کے ساتھ اور حضرت حسن اور حسین کے ساتھ کیا کرے گی، تو آپ نے بار بار قوم کو متنبع کیا اور مختلف جگہوں میں یہ چیزیں کلیئر کر دی، اور جیسے مثلا کہا کہ جس کو علی سے محبت ہے اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جس کو علی سے دشمنی ہے مجھ سے دشمنی ہے۔ خیر، اخلفنی، میرا جانشین ہونا، میری جانشینی کرنا میری قوم میں، وہ اصلح، اور اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مفسدوں کی راہ کی پیروی نہ کرنا۔ راہ کی پیروی نہ کرنا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے رستے میں نہ چل پڑنا، مطلب یہ کہ ان کے بات نہ مان لینا، وہ تمہیں فورس کریں گے، کیونکہ اب یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود دیکھ کے آئے تھے کہ ایک فاسق اور بت پرست قوم کے پاس سے گزرے ہیں، اور اتنی اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد اس کے بعد قوم کا یہ طرز عمل ہے، تو میں جب چلا جاؤں گا تو پیچھے سے کریں گے کیا؟ تو اس لیے حضرت ہارون کو خاص تاکید کی کہ کوئی فتنہ اٹھانے کی کوشش کرے تو اس فتنے کو چلنے نہ دینا، اس کے ہار نہ مان جانا، اس کی بات نہ مان لینا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے میری جانشینی کرنا میری قوم میں، اور اصلاح کرتے رہنا، اور مفسدوں کی روش کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب
آئے موسیٰ لی میقاتنا، یہاں پہ میقات کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، مقرر کردہ جگہ بھی ہو سکتی ہے اور مقرر کردہ وقت بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ جو مدت پوری کرنی تھی اس کے لیے آئے، یا اس کا مطلب جگہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جگہ اپیرنٹلی کوہ طور تھی۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، یعنی جب انہوں نے اپنے رب سے گفتگو کی اور رب نے کلام کیا، تو اب انہوں نے رب سے کیا کہا؟ قال ربی، عرض کی اے میرے رب، یعنی یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ ہے ربی، میرا رب، اور بنیادی طور پہ یہ یا ربی ہے، یا اس میں محذوف ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بیٹے، تو اے بیٹے بھی کہہ دیتے ہیں اور صرف بیٹے بھی کہہ دیتے ہیں کہ میری بات سن۔ تو عرض کی اے میرے رب، ارینی، ارینی جو ہے یہ رویت ہلال میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، رے الف اور یہ رآ یرا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یہ فتح یفتح کے وزن پہ ہے، اس سے جو باب افعال بنے گا وہ بنے گا ارا یوری، دکھانا، پھر ارا یوری، یوری وہ دکھاتا ہے، اور اری جو ہے یہ بن جائے گا فعل امر، ایسے اسلم ہوتا ہے تو اسلام قبول کر، اری تو دکھا، اری تو دکھا نی مجھے، یہ نون جو ہے یہ پھر یہ کے ساتھ آ جاتا ہے، اس کو فلو برقرار رکھنے کے لیے، پیچھے سے مضارع کو اور اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے، ارینی تو مجھے دکھا، تو مجھے دکھا یعنی تو مجھے یہ اپرچونٹی دے، تو مجھے یہ موقع دے، کیا دے؟ انظر، کہ میں دیکھوں، یعنی یہ مطلب لی انظر ہے نا، اس میں لی انڈرسٹوڈ ہے، ورنہ انظرو ہوتا، انظر الیکا، تاکہ میں دیکھوں تجھے، یعنی انہوں نے ایک شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے دیکھنے کا موقع عطا فرمائیں کہ میں آپ کا دیدار کر سکوں، دیدار کی خواہش تھی۔ اب یہ خواہش جب تک انسان کا فردر نالج نہ ہو، اس خواہش میں کوئی ایشو نہیں ہے، ویسے اس کے اندر اگر دیکھا جائے اس میں خیر اختلاف پایا جاتا ہے، زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قیامت والے دن لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، رب کو دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ بس جو تجلی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے وہ اس کا مفہوم پتہ نہیں کیا ہے، یوں نہیں ہوگا کہ ہم رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اینی قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا مجھے، ولیکن، اور لیکن، انظر، تو دیکھ، الی الجبل، پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، قرار، ٹھہرنا، قرار پانا، جس سے پھر مستقر کا لفظ بھی ہوتا ہے، اگر یہ ٹھہرا رہا، مکانہ، اپنے مکان پر، اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا، رہا اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، ترا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، پیچھے سوفا آ گیا تو پھر یہ مستقبل ہی ہے، سوفا ترا، تو دیکھے گا، نی مجھے۔ تو اب یہ جو خواہش تھی، اس خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بجائے ناراض ہونے کے کہ یہ کس قسم کی خواہش ہے، اور یہ خواہش انہوں نے بھی پیش کی تھی، وہ ہم سورہ بقرہ میں پہلے پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم تو ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم کھلم کھلا اپنے رب کو نہ دیکھ لیں۔ ان کے اوپر پھر جو بجلی گری اور وہ مر گئے، اور پھر ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اور جب آیا موسیٰ ہماری مقرر کردہ جگہ یا ہمارے مقرر کردہ وقت پر، اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، عرض کی اے میرے رب دکھا مجھے کہ میں دیکھوں تجھے، موقع دے مجھے کہ میں دیکھوں تجھے، فرمایا ہرگز نہیں تو دیکھ سکتا مجھے، اور لیکن تو دیکھ اس پہاڑ کی طرف، اگر یہ اپنی جگہ موجود رہا تو پھر تو عنقریب مجھے دیکھ لے گا، یعنی پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما، پھر جب، تجلا، جیم لام واو، اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جلوہ، کسی چیز کو واضح کرنا، نمایاں کرنا، اس سے پھر جو باب تفاعل ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے خوب روشن ہونا، تو تجلا، جب
خوب روشن ہوا، مطلب یہ کہ تجلی ڈالی ربہ اس کے رب نے، للجبلی پہاڑ کے لیے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ تو کر دیا اس کو دکن، دکا کا مطلب ہوتا ہے کوٹ کوٹ کر ریزا کر دینا، ہموار زمین کر دینا، تو اس کو کر دیا ہموار، اس کو کر دیا ریزا ریزا، وخرا اور گر پڑا موسیٰ صعیقہ، صعیقہ میں نا دو شیڈز ہوتے ہیں ایکچولی، سین عین اور قاف سے ایک بنتا ہے سعقہ یسعقو، اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کا گرنا یا بجلی گرانا، جس سے پھر صاعقہ کا لفظ ہے جو بجلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک اس میں سمیع یسموں کے اوپر ہوتا ہے صعیقہ یسعقو، اس کا مطلب ہے دھماکہ ہونا۔ ایکچولی جب بجلی چمکتی ہے تو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بڑی دو طرح سے استعمال ہوتی ہے، اس میں دھماکہ ہونا بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں دھماکے سے بے ہوش ہو جانا بھی شامل ہوتا ہے، تو یعنی گونج کی آواز سن کر، گرج کی آواز سے مر جانا یا بے ہوش جانا، تو خر موسیٰ صعیقہ گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر، تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی پہاڑ پر، تو پہاڑ تو ہو گیا ریزا ریزا، یعنی پہاڑ یہ تاب نہیں لا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی اس پر پڑتی، اور موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اس تجلی کے امپیکٹ سے بے ہوش ہو گئے۔ فلما پھر جب افاقہ، اچھا افاقہ بھی جو ہے نا یہ بھی اسی قسم کا ہے، فے موقع، فوقہ کا مطلب تو ویسے بھی اوپر ہوتا ہے، تو فاقہ یا فوقہ کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اس سے جو باب افعال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیماری سے بلند ہونا یا بے ہوشی سے بلند ہونا، یعنی صحت یاب ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہوش میں آنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ افاقہ یفیقو، اور اس سے جو مصدر بنے گا وہ مصدر بنے گا افاق، اسلام جیسے ہوتا ہے نا، تو اس سے بنتا ہے افاق، اور اس کی مؤنث عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور یہی افاقہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ بیماری سے افاقہ ہو گیا، تو افاقہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے ہوش میں آنا یا بیماری سے صحت یاب ہونا۔ فلما افاقہ پھر جب وہ ہوش میں آیا، قالا تو عرض کی سبحانک پاک ہے تو، تب تو الیکا میں توبہ کرتا ہوں تیرے سے، میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، یعنی جو بھی اللہ کا حکم ہے میں سب سے پہلے اس کو ماننے والا ہوں، سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، ایک دفعہ میرے ایک شیعہ دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، پھر باقی کائنات، ظہور میں یہ مشہور ہے ویسے سنیوں میں بھی، اور اس کو انہوں نے ثبوت یہ دیا کہ قرآن شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں کہ انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے اور سب سے پہلے اسلام لائے، تو حضرت آدم سے ہی پہلے آپ اسلام لائے۔ یہ اس طرح بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ مطلب کچھ ہوتا ہے اور نکالتے کچھ اور ہے۔ خیر میں نے کچھ عرصے بعد قرآن شریف پڑھا تھا، تو میں نے یہ آیت پڑھی، پھر میں نے ان کو بھیجی، میں نے کہا پھر اب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے دنیا میں اسلام لانے والے تو ہو گئے حضور، اور سب سے پہلے دنیا میں ایمان لانے والے حضرت موسیٰ ہوئے، تو پھر ایمان لانے میں حضرت موسیٰ حضور سے ہی پہلے تھے، تب پیدا پہلے کون ہوا ہے؟ تو یہ بار جب بھی کوئی اس طرح کی آپ کو دلیلیں ملیں جو عجیب و غریب ہو، تو تھوڑا اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ مطلب یہ ہے کہ میں باقیوں سے بڑھ کر ایمان لانے والا ہوں، جو حکم مجھے ملے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انا اول المسلمین، مطلب یہ کہ میں سب سے زیادہ فرما بردار ہوں، جو بھی میرے رب کا حکم آئے گا میں سب سے پہلے اس پر لبیک کروں گا، جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے میں سب سے پہلے اس کو مانوں گا، جو اگر اللہ تعالیٰ نے مثلاً یہ فرمایا کہ میں نہیں دیکھا جا سکتا، دنیا والے مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو میں سب سے پہلے اس بات کو ماننے والا ہوں۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، پھر جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزا ریزا، اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر، پھر جب وہ ہوش میں آیا تو عرض کی پاک ہے تو، میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، اور میں سب سے بڑھ کر ایمان لانے والا ہوں، میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قالا فرمایا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی بے شک میں، استفیتو میں نے چن لیا تجھ کو، مصطفیٰ چنا ہوا، استفیتو میں نے چنا کا تجھ کو، الناسی لوگوں کے اوپر،
مطلب یہ ہے کہ جو بزرگ اللہ نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو باقی انسانوں کے مقابلے میں، کہ ان کو تو رسالت نہیں ملی تھی بنی اسرائیل کی جو باقی قوم موجود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، یہ بہت نعمتیں ہیں، جو نعمتیں ملی ہیں اس پر اکتفا کرے انسان، یہ جو دینی لحاظ سے نعمتیں ہیں، اور ایسی خواہشات نہ کرے جو مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو خیر سمجھا بھی دیا، مگر دوبارہ یہ چیز بھی مزید سمجھائی کہ یہ نعمتیں ملی ہیں ان کی قدردانی کریں۔ برسالاتی و بکلامی، میں نے چن لیا تجھے لوگوں پر اپنے پیغام اور اپنے کلام سے، یعنی اپنا پیغام اور اپنا کلام عطا کیا، فخذ ما آتیتک، تو لے لے جو میں نے تم کو دیا، وکن اور ہو جا من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے، قدردانوں میں سے، اس پر قناعت کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ تو انسان کو دنیا میں جو بھی ملے اس کی دعا جو اس کو چاہیے ضرور کرے، وہ تو مانگنا تو چاہیے ہمیشہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگا جب انہوں نے کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو جو بھی تو مجھے خیر میں سے عطا فرما، مال میں سے عطا فرما، میں تو اس کے لیے محتاج ہوں۔ تو وہ مانگنا فرق چیز ہے، یہ ایک فرق قسم کے مانگنے کی بات ہو رہی ہے، مگر یہ چیز کامن ہے کہ جو بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ مانگنے پر عطا کرے، اس کی مہربانی ہے۔ اگر وہ عطا نہیں کی اس نے کوئی چیز، جیسے جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جلوہ نہیں دکھایا، تو صحیح طرز عمل کیا ہے کہ شکر گزار ہوں، قدردان ہوں، جو چیز ملی ہے اس پر شکر کرے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، فرمایا موسیٰ بے شک میں نے چن لیا تجھے لوگوں کے اوپر اپنے پیغام اور اپنے کلام سے، پس لے لو اسے جو میں دوں یا جو میں نے دیا تم کو، اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے، الواح میں، الواح یعنی لوح کی جمع، تختیوں میں ہم نے لکھ دیا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لکھوا کر بھیج دی، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈکٹیٹ کروائی، املا کروائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے لکھی، وہ مطلب اس کا ایک ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے ہاں مثلا اگر، یہ اب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مثال نہیں ہے، ویسے مثال ہے کہ اگر کوئی پل بنا تو لوگ کہتے ہیں جی شہباز شریف نے یہ پل بنوایا، حالانکہ شہباز شریف وہاں کھڑے ہو کے پل نہیں بنوا رہا ہوتا، پل بنوانے والے تو اکثر فرق ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ شہباز شریف کی ایک سپرویژن اوور آل ہوتی ہے، یا اس کی، تو ہم کہتے ہیں اس نے پل بنایا ہے یا اس نے پل بنوایا ہے، یہ دونوں الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کام اس نے نہیں کیا ہوتے، انہوں نے صرف آرڈر کیا ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا قرآن شریف نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کا ایک سسٹم امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری کیا کہ ہم لوگ حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور جب بھی نماز میں پھر اس کو دہراتے ہیں، اور جب کہیں کوئی غلطی کرتا ہے تو فوراً پکڑی جاتی ہے، پیچھے سے کوئی نہ کوئی بول دیتا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک سسٹم موجود ہے۔ تو ہم اللہ کی کتاب کی، اللہ کے حکم کے حساب سے حفاظت فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ سسٹم کے تحت ہو رہا ہے۔ تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں میں، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے زیر انتظام لکھی گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں اوپر سے تختیاں آئی ہوئی جن کے اوپر پہلے سے لکھا ہوا ہو۔ من کل شیئن، ہر چیز، من کل ہر چیز میں سے، کیا ہر چیز میں سے؟ موعدہ، نصیحت، و تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، یعنی ہر قسم کی نصیحت لکھ دی اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ اب یہ ہر چیز کی تفصیل سے انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا مطلب جو ہے موضوع سے متعلق ہے، نصیحت ہر قسم کی لکھ دی، اور اس نصیحت کی جو ریکوائرڈ تفصیل ہے وہ بھی دے دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تورات کی جو تختیاں اتری تو ان کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیسے لگتے ہیں، اور چیچک کا علاج پینسلین کے ذریعے سے کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، وہ ہر چیز کی ایک کانٹیکس ہے، کانٹیکس کے اندر ہر چیز کی تفصیل مراد ہوگی۔ تو جو تورات اتری اس میں 10 کمانڈمنٹس بھی تھے، عام طور پہ ہم تختیوں سے 10 کمانڈمنٹس ہی زیوم کرتے ہیں، لیکن اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں، صرف 10 کمانڈمنٹ نہیں تھی، تفصیلات بھی تھیں، احکامات، جو شریعت ہے وہ ذرا تفصیل سے بیان کی گئی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو پکڑ لو اس کو قوت سے، مضبوطی سے،
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ ان کے ذریعے سے قوم کو بھی کہا جا رہا ہے، جو آگے مزید پھر ہے کہ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم دے اپنی قوم کو یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، یہاں پہ بھی وہی خود والے الفاظ ہیں کہ وہ بھی پکڑیں، تاکہ وہ پکڑیں، تو مضبوطی سے پکڑنا ہے تو رات کو، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جب سورہ بقرہ میں آیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، اور آیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، یعنی جو ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو، وہاں قوم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے تھے۔ مضبوطی سے پکڑو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ شریعت پر عمل کرنے جائیں گے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اس کے لیے مضبوطی، اسٹرینتھ، استقامت، ہمت چاہیے ہوگی، تو اس کے لیے پریپیئر ہو جاؤ، اور اس کے بعد آپ نے جو اللہ کے حکم ہے ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ جب آپ حکم کو تھامیں گے، اگر مثال کے طور پہ فیملی میں لوگ پردہ نہیں کرتے اور آپ کے بچے یا کوئی خاتون خود سے چاہتی ہے کہ وہ پردہ کرے، اس نے حکم پڑھا، سورہ نور پڑھی، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ پردہ تو ضروری ہے، اب پہلے تو سارے مشورہ دیں گے کہ قرآن نہ پڑھنا، کیونکہ پڑھ لو گے تو سمجھ لگ جائے گی، پھر تو ماننا پڑ جائے گا، حالانکہ یہ وہی ہے جو شتر مرغ ریت میں سر چھپا لے تو اسے طوفان روک تھوڑی جائے گا۔ اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو اس سے بچ تھوڑی جائیں گے، قیامت والے دن جاگے گا اچھا جی میں نے تو قرآن نہیں پڑھا تو اس لیے مجھے معاف کر دو، یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ موٹر وے پہ الٹی سائڈ پہ چلے جائیں، 400 کی اسپیڈ پہ، 250 کی اسپیڈ پہ گاڑی چلانی شروع کر دیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو یہ تو کہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ ہی دین میں ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اب انہیں پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس نے کہا جی ٹھیک ہے، جب میں نے آیت پڑھ لی ہے اب میں اس پہ مضبوطی سے کاربند ہوں، تو ساری دنیا اس کے مخالف ہو جائے گی اگر فیملی میں لوگ پردہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، پھر ہمت سے کام لینا ہوگا۔ جب ہمت سے کام لیں، جس کو عربی میں صبر کہا جاتا ہے، تو ان اللہ مع الصابرین، تو یہ جب شریعت اتاری ہے، کتاب عطا کی ہے، تو وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، مشکلات آئیں گی، اگر ڈھیلی ڈھالی پکڑی ہوگی تو چھوٹ جائے گی، تو ڈھیلی ڈھالی نہیں پکڑ سکتے۔ اچھا، اور اپنی قوم کو یہ حکم کرو، ان کو یہ کہو کہ اس کو پکڑیں بھی احسنیہا، احسن ہوتا ہے بہتر، یعنی اس کے بہتر کو پکڑیں۔ اب اس کے بہتر کو پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بہتر کو پکڑنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب جو ہے اس کے اندر ظاہر ہے جیسے متشابہات بھی ہیں، تو تورات میں بھی ہوں گی، یا تھوڑی کو کمپلیکیٹڈ چیزیں بھی ہوں گی، مطلب جیسے ہمارے یہاں وصیت کے مسائل ہیں تو ان میں تھوڑی بہت کمپلیکیشن بھی ہوں گی، تو اب ہر عام آدمی جو ہے نا وہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور اس کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، تو یہ نہیں، جو بیسک صاف صاف سیدھے سیدھے احکام کا مفہوم ہے اس کو پکڑ لیں، وہ ہر انسان کو سمجھ آ جائے گی، اس میں جو کسی کی نیت خراب ہوگی تو فرق چیز ہے، ادروائز ایوری ون نوز کہ قرآن میں اگر کہا گیا ہے کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی، تو اب سب کو پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے، تھوڑی سی کنفیوژن ہے تو 2 دفعہ پڑھ لیں گے تو سمجھ آ جائے گی، اس کو سے پکڑ لیں۔ اب آگے اس کی جو نیٹی گریٹی ڈیٹیل ہوتی ہیں، اور جی اس کے جواز کہیں تراشے جاتے ہیں اور کہیں ایکچولی جواز موجود بھی ہوتے ہیں، یہ چور کو ہاتھ کاٹنا ہے تو کس سچویشن میں کاٹنا ہے، کہ وہ جو فقہی تفصیلات ہیں اس کو مضبوطی سے نہیں، بھی ایک نارمل پبلک کی بات ہو رہی ہے تو وہ نہ بھی پکڑیں، جو اس میں اس کا بہترین طریقہ ہے، خوبصورت صاف سیدھا جو طریقہ ہے اس کو تو پکڑیں، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ بہتر مطلب فائنلی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک پیچھے جو فرمائش کی کہ یہ جو قوم ہے انہوں نے مجسمہ بنایا ہوا ہے تو ہمیں بھی بنا دیں، یہ برا طریقہ ہے، اس کے مقابلے میں جو تورات کا طریقہ ہے وہ بہتر طریقہ، تو احسنی ہا سے ضروری نہیں مطلب یہ کہ تورات کے اندر سے کچھ آیتیں ہیں تو کچھ تو احسن ہے ان کو زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو احسن نہیں ہے ان کو ذرا ڈھیلا ڈالا پکڑ لو یا ان پہ نہ بھی فوکس کرو، نہیں، مطلب یہ ہے کہ تورات کا جو طریقہ ہے وہ احسن ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو یہ جو مشرک قومیں ہیں، بت پرست قومیں ہیں، ان کی خرافات پر نہ جاؤ، اپنی کتاب کے جو خوبصورت طریقہ ہے اس کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ۔ جیسے اگر آپ کو پتہ لگا کہ جی ہندوؤں میں وہ بھجن گاتے ہیں اور اس کے اوپر ڈانس کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ساز بجاتے ہیں، تو یہ خرافات ہے۔ اب آپ نے اپنی عبادت کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادت کے لیے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے تالیاں بجانی شروع کر دیں اور ڈھولک بجانی شروع کر دیں اور ہارمونیم کے اوپر یا اللہ یا اللہ یا رسول کرنا شروع کر دیں، نہیں، آپ کو جو خوبصورت احسن بہتر طریقہ دیا گیا اس کو فالو کریں۔
وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، تو اس کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، قوت سے پکڑو۔ یہ دوبارہ قوت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیچھے اگر حضرت موسیٰ کو حکم ہو گیا تو آگے یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ سَأُرِيكُمْ دار الفاسقین، تا جب آتا ہے تو یہ مستقبل سے اس کو مخصوص کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا مطلب ان قریب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں دار الفاسقین، فاسقین کے گھر، نافرمانوں کا ٹھکانہ۔ نافرمانوں کا ٹھکانہ ان قریب دکھاؤں گا، اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی فسق کا ارتکاب کریں گے ان کا جو انجام ہوگا سارے ان قریب دیکھ لیں گے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ اس علاقے میں آ گئے تھے مصر کے چھوڑ کر، مصر تو خیر وہ واپس گئے ہی نہیں، ورنہ وہ وہاں جو فاسد تھے فرعون، ان کے تو جو سارے جو وہ یسنعون اور جو وہ یعرشون تھا وہ سارے کے سارے تباہ اور ملیا میٹ ہو گئے۔ وہ بھی ہو سکتا تھا، بٹ اپیرنٹلی بنی اسرائیل کبھی واپس نہیں گئے، تو بنی اسرائیل اب عرب کے علاقے میں آ گئے، تو عرب کے علاقے میں بھی ایسی قومیں موجود بھی تھیں جو فساد پھیلا رہی تھی۔ تو مطلب یہ کہ یا تو یہ مطلب ہوگا کہ اب اور آئیں گے فاسقین کے علاقے، ان کے اور علاقے آئیں گے اور وہاں سے پھر تمہاری قوم کو ٹیمپٹیشن ہوں گی، تو وہ پہلے سے یہ اس کے لیے پریپیئرڈ رہیں کہ اب ہم نے ان کے اور جو فضول روایات خرافات ہے اس سے ہم نے انفلوئنس نہیں ہونا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو قومیں عاد اور سمود وغیرہ کی ہوں گی وہاں سے بھی تمہارا گزر ہوگا اور تم دیکھو گے کہ فاسقین کا کیا انجام ہوا، تو اس روش پہ مت چلنا جس سے یہ فاسقین اس انجام کو دوچار ہوئے، بلکہ اللہ کی کتاب کے جو بہتر طریقہ ہے، جو بہتر روش ہے، اس کے اوپر قائم رہنا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں میں، الواح میں، ہر قسم کی نصیحت کو اور ہر چیز کی تفصیل کو، پس پکڑ لو اس کو مضبوطی سے اور ہدایت کرو اپنی قوم کو کہ وہ پکڑے اس کے بہتر طریقے کو۔ ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں فاسقین کا ٹھکانہ۔